السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. اس وقت اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ شریف خاندان، زرداری خاندان، یہ پاکستان میں جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کی مدد کے لیے کیا انہوں نے کوئی پیسے جمع کروائے ہیں؟ اربوں روپے انہوں نے پاکستان سے کمائے، باہر جا کر جائیدادیں بنائیں، لیکن کیا اس مصیبت کی گھڑی میں یہ اس لوٹی ہوئی رقم سے جو پاکستانیوں کی ملکیت ہے کچھ تھوڑا سا پیسہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں؟ ایک سوشل میڈیا پر ایک ڈیمانڈ چل رہی ہے کہ ذرا ریلیز کریں، تفصیلات ریلیز کریں. جو وزیر اعظم فنڈ ہے اس میں ان خاندانوں نے کتنے پیسے جمع کروائے. یہ آج ہمارا اس ویلاگ میں موضوع ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پہلا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے توہین عدالت کیس میں وہ جمع کرا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کل اس کی سماعت ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. 5 ممبر بینچ وہ اس کو دیکھے گا. ابتدائی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو موقف اختیار کیا ہے عمران خان صاحب نے، بہت سارے لوگ جو لاء کو سمجھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور کل عدالت میں جو اس وقت جو کشیدگی ہے اس ماحول میں بہتری کے آثار ہیں. کیا انہوں نے اپنے اس بیان میں کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کے گوش گزار کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو وزیر اعظم ریلیف فنڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ زرداری صاحب، جناب شریف خاندان، مولانا فضل الرحمان اور اسفند یار ولی ان کے جو صاحبزادے ہیں، وہ کہ ان سب لوگوں نے جو ریلیف فنڈ ہے متاثرین سیلاب کے لیے اس فنڈ میں انہوں نے کتنا پیسہ جمع کروایا. ہم سب کو پتہ ہے کہ ایونز فیلڈ اپارٹمنٹس اربوں روپے کی وہ پراپرٹی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب کی دبئی میں، زرداری صاحب کی اربوں ڈالر کی پراپرٹی باہر ہے، کنسٹرکشن کے بزنس میں ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس نہ جانے کتنی پراپرٹی ہے، کتنے ان کے گھر ہیں، کتنی ان کی بلڈنگز ہیں جن کے رینٹ بھی آتے ہیں، کاروبار بھی ہیں. اور اسی طرح جو اسفند یار ولی ہیں، بیرون ملک ان کی کتنی انویسٹمنٹ ہے. انہوں نے سب نے بہت پیسہ بنایا پاکستان سے. لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آج جب پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے تو انہوں نے کیا دیا؟ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان چیریٹی پہ انہوں نے شوکت خانم کو کھڑا کیا، چیریٹی پہ انہوں نے نمل کو کھڑا کیا، اور کل پاکستان کے لیے سیلاب زدگان کے لیے بھی انہوں نے ایک فنڈ جو ٹیلی تھون کیا اور اس میں 5 ارب 50 کروڑ روپے کی ایک بڑی رقم انہوں نے 3 گھنٹے میں جمع کی ہے. اور یہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے، سندھ میں بھی لگائی جائے گی، KPK میں بھی لگائی جائے گی، بلوچستان میں بھی لگائی جائے گی، پنجاب میں بھی، جہاں جہاں ضرورت ہوگی. ثانیہ نشتر کی سربراہی میں کمیٹی ہے جو پیسے وہاں پر خرچ کرے گی. ابھی یہ بھی پلان ہے ان کا کہ اگلے چند دنوں میں پھر دوبارہ وہ ایک چیریٹی کریں گے، ایک فنڈ ریزنگ کریں گے، ایک ٹیلی تھون کریں گے. اور ان کا ایک ٹارگٹ ہے، غالباً 70-80 ارب روپے کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ جب تک وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا وہ یہ کرتے رہیں گے بار بار، اور اس کے پیسے پاکستانی عوام کو وہ دیتے رہیں گے. اور کیونکہ میں بھی کل اس ٹیلی تھون میں موجود تھا تو میں تھوڑا سا اس کا میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ 90 اس میں لائنز تھیں جو رول اوور ہوتی تھی. اور آج بھی سارا دن مختلف لوگوں کو ٹیلی فون آتے رہے کہ کون سا اکاؤنٹ ہے، کس اکاؤنٹ میں ہم پیسے جمع کرائیں. ایک پورا پاکستان کے اندر ایک ماحول بنا دیا عمران خان کے ٹیلی تھون نے. اور اس میں انہوں نے ایک بڑی بات کہی کہ وہ اس کے باوجود کہ وہ ان حکومتوں سے، سندھ اور مرکز کی حکومتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیونکہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے میں اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر. لیکن کیونکہ یہ ایک کلیمٹی ہے تو میں اس ساری صورتحال میں جو سندھ اور مرکز کی جو حکومتیں ہیں ان سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک بہت بڑی آفر دی. لیکن ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، دوسری جانب ان کو سسٹم سے نکالنے کے لیے، سیاست سے نکالنے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، ماحول گرم کیا جا رہا ہے. اور ان کی ہر وہ پیشکش جو اس ملک میں کشیدگی کو کم کر سکتی ہے اس کو اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ہمیں
مانتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بڑی خاموشی سے کیسز کی تیاری کی جا رہی ہے. ان کے خلاف مزید 2 یا 3 کیسز قائم اس طرح سے کیے جائیں گے کہ جس میں ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے خلاف ایک بڑی زہریلی کیمپین بھی چلائی جائے گی، پروپیگنڈا بھی ان کے حوالے سے ان کے خلاف کیا جائے گا. دوسرا جو ایک بڑا اہم معاملہ تھا وہ توہین عدالت کا معاملہ ہے. اس میں عمران خان صاحب نے جو پہلا اپنا جواب سبمٹ کیا اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہی ہے کہ میں ججز اور معزز عدلیہ کے حوالے سے میرے خیالات بالکل واضح ہیں. میں تصور بھی نہیں کر سکتا ان کی توہین کی، اور کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے عوام کا عدلیہ پر جو اعتماد ہے وہ مجروح ہو یا عدلیہ کو میں اسکینڈلائز کر سکوں. بڑی وضاحت سے انہوں نے کہا ہے اپنے بیان میں. پہلا جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ زیبا چودھری صاحبہ کو انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ کوئی ایک ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہیں جو وفاقی حکومت کے کہنے پر ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو ڈیوٹیز کر رہی ہیں، اور انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہدایات ہیں کہ ان پر شہباز گل پر تشدد کیا جائے اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. تو اس لیے F9 پارک میں جوش خطابت میں ان کے منہ سے اگر کوئی ایسے الفاظ نکلے ہیں جس سے عدلیہ کو تکلیف پہنچی ہے یا ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اپنے ان الفاظ کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں. اور بالکل قطعی طور پر ان کی یہ انٹینشن نہیں تھی کہ وہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مقدمہ زیر التوا ہو، عدالت میں ہو، تو اس کے فیصلے پر نظر انداز ہونے کے لیے، اثر انداز ہونے کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی کوشش جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خلاف قانون ہے، اور وہ اس پر بیلیو نہیں کرتے. بات صرف انہوں نے یہاں تک ختم نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ میری پہلی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اور مزید گزارشات جو ہیں اس حوالے سے وہ میں عدالت کے سامنے پیش کروں گا. اور عدالت سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اگر آپ ان کی تقریر کو پورے سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل اس بات پر یقین آ جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری انٹینشن کسی قیمت پر کسی طرح سے بھی کوئی توہین یا ڈرانے دھمکانے کی نہیں تھی. یہ ان کا جواب ہے، جس سے لگ یہ رہا ہے کہ کل وہ عدالت میں اسی سمت میں جائیں گے جو اپنے تجزیوں میں اعتزاز احسن نے کہا، جو حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا، جو شاہ خاور نے کہا، جو جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے کہا. وہ بالکل اسی سمت جو رشید رضوی نے کہا اسی سمت جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو معاملے کو ختم کیا جائے. لیکن وہ جو میڈیا جس کا تعلق جو ہے اس وقت بظاہر حکومتی بینچز کے ساتھ ہے، ان کے لفافے اور لفافیاں شور مچایا انہوں نے اس وقت کہ جناب یہ تو معافی نہیں مانگی عمران خان صاحب نے، اور وہ تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور یہ تو معافی مانگنی پڑے گی. اور ساتھ میں پرانے کیس چلا رہے ہیں. نہال ہاشمی کو معافی نہیں ملی تھی، دانیال عزیز کو معافی نہیں ملی تھی، طلال چودھری کو عدالت نے معافی نہیں دی تھی. تو اپنی طرف سے وہ جو جلتی ہے اس پر تیل پھینک رہے ہیں کہ تاکہ عدالت اور عمران خان کے بیچ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو اور عمران خان صاحب کو توہین عدالت میں سزا ہو. لیکن عمران خان کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ پاکستانی اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ ٹوٹ پھوٹ، توڑ پھوڑ اور اس وقت جو تصادم ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف انتخابات ہیں، اور اس کے لیے وہ جیسے ہی حکومت یہ کہے کہ وہ انتخابات کرانے میں سنجیدہ ہے، پی ٹی آئی ان سے تمام مذاکرات کرنے کے لیے تیار. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.